خلافت عثمانیہ کیوں ختم ہوئی؟ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 براعظموں پر 623 سال 1299 سے 1922 تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ صرف خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا۔ امریکہ اور یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ قائم ہے تب تک ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ اور یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام شہر ہے، اسی لیے انہوں نے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا۔ امریکہ اور یورپ نے سب سے پہلے ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جو کہ عیسائی مذہب سے تھا، ایسی روانی سے عربی زبان بولتا تھا کہ کوئی بھی اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی والے اجمی ہیں، ہم ان اجمیوں کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ پر لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی۔ یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ لارنس آف عربین لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ نے ایک اور شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔ عبد الوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب کے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ رکھا، اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی، اور اسی نجد میں ابن عبد الوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودیہ کا دار الحکومت ہے۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہلی بیت کے نام پر تھے، ان کا نام بدل کے ابن سعود کے نام پر رکھا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی اسی سازش کی کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ نے لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی، جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔
جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن منایا گیا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، وہی سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کر فرنگی خیالات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے، اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔